بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ روس نے امریکہ کو جاپان میں اپنے میزائل نصب کرنے سے خبردار کر دیا۔ روس نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جاپان میں اپنے میزائل نصب نہ کرے کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا تو ماسکو جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق جاپانی خبرساں ادارے نے بتایا ہے کہ جاپان اور امریکہ تائیوان کی ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے مشترکہ فوجی منصوبہ مرتب کرنا چاہتے ہیں جس میں میزائلوں کو نصب کرنا بھی شامل ہے۔ جاپانی خبرساں ایجنسی نے امریکی اور جاپانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ منصوبے کے تحت امریکہ جاپان کے جنوب مغربی کاگوشیما اور اوکیناوا کے صوبوں کے نانسی جزائر اور فلپائن میں میزائل یونٹ نصب کرے گا۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے جاپان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات بڑھانے کا جواز پیش کر کے تائیوان کے ارد گرد کی صورتحال تشویشناک بنا رہا ہے۔ ماریا زاخراوا نے کہا کہ ہم نے بارہا جاپان کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی میزائل اس کی سرزمین پر نصب کیے گئے تو یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا اور ہم اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری اور مناسب اقدامات کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپان کو روس کے تازہ ترین جوہری نظریے کو پڑھ کر اندازہ کر لینا چاہیے کہ ایسے اقدامات کیا ہوں گے جن کے تحت ماسکو جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر غور کرے گا۔ پیر کے روز روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایسے میزائل براعظم میں نصب کرتا ہے تو روس ایشیا میں مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو نصب کرنے پر غور کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے نہتے فلسطینیوں کے لیے زمین مزید تنگ کرنے کی تیاری کرتے ہوئے اسرائیل کو $680 ملین کے ہتھیار فروخت کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو $680 ملین کے ہتھیاروں کی فروخت کے پیکج کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ مذکورہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب اسرائیل اور لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے درمیان امریکی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی ہے۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ پیکج میں ہزاروں جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک گولہ بارود کی ہرس اور سینکڑوں چھوٹے ہتھیار شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی ہو چکی ہے، تاہم اسرائیل غزہ کی پٹی میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس جنگ میں مصروف ہے۔ ہتھیاروں کی فروخت کا مذکورہ پیکج اگست میں اسرائیل کو لڑاکا طیاروں اور دیگر فوجی سازوسامان کی $20 ملین کی فروخت کے بعد کیا گیا ہے۔ روئٹرز نے جون میں رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی اور ہتھیار فراہم کرنے والا امریکہ اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کو 10,000 سے زائد انتہائی تباہ کن 200 پاؤنڈ بم اور ہزاروں ہیل فائر میزائل بھیج چکا ہے۔ منگل کو دیر گئے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کی ایک وجہ ہتھیاروں کے ذخیرے کو بھرنا قرار دیا۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ پیکج پر کئی مہینوں سے کام جاری ہے۔ اسے سب سے پہلے ستمبر میں کانگریس کی کمیٹیوں کے سامنے لایا گیا تھا اور پھر اکتوبر میں نظر ثانی کے لیے پیش کیا گیا۔ ہتھیار فروخت کرنے کے بارے میں بات چیت اس وقت بھی جاری تھی جب امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ نے غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش انسانی تباہی کے خدشات پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کو روکنے کے لیے قرارداد پیش کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں اپیل دائر کی جائے گی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے عالمی فوجداری عدالت کو بتایا کہ وہ غزہ کی جنگ میں نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ICC سے اپیل کی ہے کہ وہ نیتن یاہو اور گیلینڈ کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جاری وارنٹ کو معطل کرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے دی ہیگ میں ICC کے اختیار اور گرفتاری کے وارنٹ کی قانونی حیثیت سے انکار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل نے آج ICC کو ایک نوٹس جمع کروایا جس میں عدالت میں اپیل
کرنے کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد میں تاخیر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 22 نومبر کو عالمی فوجداری عدالت نے غزہ جنگ سے متعلق جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم، سابق وزیر دفاع اور حماس رہنما محمد ضعیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں گزشتہ رات کرفیو نافذ کر دیا اور خبردار کیا ہے کہ دریائے لیتانی کے جنوب میں سفر جمعرات کی شام تک ممنوع ہے۔ کرفیو کا نفاذ دریائے لیتانی کے جنوبی علاقوں میں ہوگا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ شہری خالی کروائے گئے قصبوں میں ابھی واپس نہیں جا سکتے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز جنگ بندی کے بعد ہزاروں لبنانیوں نے جنوب میں اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ تباہی دیکھ کر شہری پریشان ہیں۔ دوسری جانب جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اپنے پہلے بیان میں حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اس نے اسرائیل پر فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے جنگجو تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی تدفین کا اعلان کر دیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد حزب اللہ نے اپنے سابق سربراہ حسن نصر اللہ شہید کی تدفین کے حوالے سے اعلان کر دیا۔ حزب اللہ کے مطابق حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ان کا جسد خاکی امانتاً دفن کیا گیا تھا۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق جنگ بندی کے بعد حسن نصر اللہ کا جسد خاکی شایان شان انداز میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حسن نصر اللہ کی تدفین غیر ملکی شخصیات اور عوام کی موجودگی میں کی جائے گی۔ تاہم حزب اللہ کی جانب سے اب تک کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کیا رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ 27 ستمبر کو بیروت کے جنوبی علاقے پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی حملے کے 2 روز بعد تلاش کر لیا گیا تھا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حسن نصر اللہ کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں تھا اور بظاہر حسن نصر اللہ کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی کینیڈا سے تعلقات خراب کرنا شروع کر دیے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی اپنے ہمسایہ ملک کینیڈا سے تعلقات خراب کرنا شروع کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو سے امریکہ آنے والی اشیاء پر 25% درآمدی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق کینیڈا اور میکسیکو پر یہ پابندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ ممالک اپنی سرحدوں پر غیر قانونی آمد و رفت اور منشیات کی امریکہ ترسیل کو روک نہیں دیتے۔ کینیڈا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے درآمدی ٹیکس عائد کرنے کے بیان پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر تمام صوبوں کے پریمیئرز کے ورچوئل میٹنگ طلب کر لی، جس میں اس صورتحال پر مشترکہ لاہ عمل بنایا جائے گا۔ کینیڈا کی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کینیڈا امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ ہے اور اس میں ضروری اشیاء جیسے تیل، بجلی اور اہم معدنیات شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہیں حماس۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ ہم لبنان میں جنگ بندی کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر عہدیدار نے لبنان میں جنگ بندی کو خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بھی جنگ بندی کو تیار ہیں۔ اس حوالے سے ثالث کا کردار ادا کرنے والے ممالک مصر، قطر اور ترکیہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حماس عہدیدار کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم جنگ بندی معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے سنجیدہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اسرائیل کا رویہ جنگ بندی معاہدے میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے ایک سکول میں پناہ لیے ہوئے 13 افراد شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا عالمی دن 29 نومبر کو منایا جائے گا۔ اس موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ کی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر مبارکباد دی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن پر منعقدہ اقوام متحدہ کے اجلاس کو مبارکباد پیش کی۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ تنازع فلسطین مشرق وسطیٰ کے مسئلے کا بنیادی مسئلہ ہے۔ یہاں عدم استحکام اور انصاف کے متعلق تشویش ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا جائے۔
صورتحال سے نکلنے کا بنیادی راستہ دو ریاستی حل ہے جس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جا سکے جو 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر مکمل خود مختاری حاصل ہو، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہونا چاہیے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ فلسطین کو ریاست کا درجہ، عوام کو ان کی واپسی کا حق ملنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 17 افراد شہید۔ اسرائیل کی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر ایک بار پھر بمباری۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری سے 13 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ پر فضائی حملے میں خاتون سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 38 ہو گئی۔ غزہ جنگ میں اب تک 44,282 فلسطینی شہید، 1,04,882 زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔